باب نمبر 4 نماز تراویح اور اس کی تعداد رکعات۔ حدیث نمبر 247 متفق علیہ روایت ہے جس کے الفاظ امام بخاری کے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نفل نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات بھی اکٹھے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، میں نے دیکھا جو تم نے کیا اور مجھے تمہارے پاس نماز پڑھانے کے لیے آنے سے صرف اس اندیشے نے روکا کہ یہ تم پر فرض کر دی جائے گی، اور یہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے ان الفاظ کا اضافہ کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قیام رمضان تراویح کی رغبت دلایا کرتے تھے، لیکن حکمن نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ترغیب کے لیے فرماتے کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک قیام رمضان کی یہی صورت برقرار رہی، اور یہی صورت خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوائل دور تک جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں جمع کر دیا، اور وہ انہیں نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ وہ ابتدائی زمانہ ہے جب لوگ نماز تراویح کے لیے با جماعت اکٹھے ہوتے تھے۔ اور امام عسقلانی نے التلخیص میں بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعات نماز تراویح پڑھائی۔ جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے گی، لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو گے۔ حدیث نمبر 248 سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں، اور حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے درست کیا، اور کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ اور بہقی کی ایک روایت میں ہے، فرمایا، انہوں نے کتنا احسن اقدام یا کتنا اچھا عمل کیا، اور ان کے اس عمل کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 249 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح پڑھنے کی رغبت دلایا کرتے تھے، لیکن حکمن نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ فرماتے کہ جس نے رمضان المبارک میں حصول ثواب کی نیت سے اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک نماز تراویح کی یہی صورت برقرار رہی، اور خلافت ابو بکر میں اور پھر خلافت عمر فاروق کے شروع تک یہی صورت برقرار رہی۔ حدیث نمبر 250 صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کسی کی اقتداء میں ایک گروہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا۔
پس انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ پھر میں ایک اور رات ان کے ساتھ نکلا اور لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور جو لوگ اس نماز تراویح سے سو رہے ہیں وہ نماز ادا کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور اس سے ان کی مراد وہ لوگ تھے جو رات کو جلدی سو کر رات کے پچھلے پہر میں نماز ادا کرتے تھے، اور تراویح ادا کرنے والے لوگ رات کے پہلے پہر میں نماز ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 251۔ سنن نسائی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو سب مہینوں پر اسے فضیلت دی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اور ایک روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام نماز تراویح کو سنت قرار دے دیا ہے، لہٰذا جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھتا ہے اور راتوں میں قیام کرتا ہے وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ حدیث نمبر 252۔ موطا امام مالک میں حضرت یزید بن رومان نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ بشمول وتر 23 رکعت پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 253۔ موطا امام مالک میں حضرت مالک نے داؤد بن حسین سے روایت کیا، انہوں نے حضرت آرج کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ رمضان میں کافروں پر لعنت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، نماز تراویح میں قاری سورہ بقرہ کو 8 رکعتوں میں پڑھتا، اور جب باقی 12 رکعتیں پڑھی جاتی تو لوگ دیکھتے کہ امام انہیں ہلکی مختصر کر دیتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر شوافع اور احناف کا مذہب ہے۔ اسی طرح محلی نے امام بہقی سے بیان کیا۔ حدیث نمبر 254۔ بہقی میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ماہ رمضان میں تراویح کے لیے اکٹھا کیا۔ مردوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عورتوں کو حضرت سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھاتے۔ حدیث نمبر 255۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنن میں فرمایا، اکثر اہل علم کا مذہب 20 رکعت تراویح ہے، جو کہ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اصحاب سے مروی ہے، اور یہی کبار تابعین سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہم کا قول ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا، میں نے اپنے شہر مکہ میں اہل علم کو 20 رکعت تراویح پڑھتے پایا۔ حدیث نمبر 256۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 257۔ امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، حضرت صائب بن یزید نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فجر کے قریب تراویح سے فارغ ہوتے تھے اور ہم بشمول وتر 23 رکعات پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 258۔ بہقی میں حضرت صائب بن یزید سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور ان میں 100 آیات والی سورتیں پڑھتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے۔ حدیث نمبر 259 امام بہقی روایت کرتے ہیں، ابو خصیب نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت سوید بن غفلہ ماہ رمضان میں نماز تراویح 5 تراویحوں یعنی 20 رکعات میں پڑھاتے تھے۔ حدیث نمبر 260 امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت شتیر بن شکل سے روایت ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ حدیث نمبر 261 بہقی میں حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 262 امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رمضان میں 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 263 ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 264 امام ابن عبد البر روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے، اور یہ رکعات وتر کے علاوہ تھیں۔ حدیث نمبر 265 امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ انہیں مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ حدیث نمبر 266 امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت نافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 267 امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبد العزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ حدیث نمبر 268 امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت حارث سے مروی ہے کہ وہ لوگوں کو رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح میں 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے، اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 269 امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو البختری سے روایت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 5 تراویح یعنی 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 270 امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بشمول وتر 23 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 271 امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت سعید بن عبید سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ربیعہ انہیں رمضان المبارک میں 5 تراویح یعنی 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ حدیث نمبر 272 امام ذہبی، عسقلانی اور ابن قدامہ بیان کرتے ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں قیام رمضان کے لیے اکٹھا کیا تو وہ انہیں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ حدیث نمبر 273 حافظ ابن حجر عسقلانی اور شوکانی بیان کرتے ہیں، حضرت زعفرانی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے فرمایا میں نے لوگوں کو مدینہ منورہ میں 39 اور مکہ مکرمہ میں 23 رکعات 20 تراویح اور 3 وتر پڑھتے دیکھا۔ حدیث نمبر 274۔ امام ابن رشد القرطبی بیان فرماتے ہیں، ابن رشد قرطبی نے فرمایا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 اقوال میں سے ایک میں، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام داؤد ظاہری نے 20 تراویح کا قیام پسند کیا ہے اور 3 وتر اس کے علاوہ ہیں۔ اسی طرح امام مالک نے یزید بن رومان سے روایت بیان کی، فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعات تراویح بشمول 3 وتر کا قیام کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 275۔ علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی مجموعہ فتاوی میں کہا کہ ثابت ہوا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں لوگوں کو 20 رکعات تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے، تو اکثر اہل علم نے اسے سنت مانا ہے، اس لیے کہ وہ مہاجرین اور انصار تمام صحابہ کرام کے درمیان ان کی موجودگی میں قیام کرتے، 20 رکعات پڑھاتے اور ان صحابہ میں سے کبھی بھی کسی نے انہیں نہیں روکا۔ حدیث نمبر 276۔ علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں، مجموعہ الفتاوی النجدیہ میں ہے کہ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے تعداد رکعات تراویح سے متعلق سوال کے جواب میں بیان کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز تراویح کے لیے جمع کیا تو وہ انہیں 20 رکعات پڑھاتے تھے۔